آپ سب دوستوں کا آج جہاں آنے پہ بہت بہت شکریہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں انتہائی افسوس کی گھڑی میں۔ جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے 78 سالوں میں نہیں ہوا۔ آج ہم نے اس ریاست کا خونخوار چہرہ آزاد کشمیر کے عوام کو دکھا دیا ہے۔ جو فریب کا نظام، جھوٹ کا نظام پورے ملک پر مسلط ہے، آج ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں آزادی کی جد و جہد کرنے والے اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ گولیاں برسائی گئی ہیں، نہتوں کو شہید کیا گیا ہے۔ ہمیں بہت افسوس ہے جو ہمارے جوان ہیلی کاپٹر کے کریش میں شہید ہوئے ہیں۔ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ریاست آج کہاں جا رہی ہے۔ پورے ملک میں بولنے کو جرم بنا دیا گیا ہے، آواز بلند کرنے کو جرم بنا دیا گیا ہے، اس دھرتی پر چلنے کو جرم بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ فسطائیت ہے جو انگریز کے دور میں بھی ہم نے نہیں دیکھی۔ انگریز کے دور میں بھی ہمارے اسلاف کو اجازت تھی تحریکیں چلانے کی، جلسے کرنے کی، ریلیاں نکالنے کی، اور اسی طرح ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ ہمارے بزرگوں نے بات کی، گفتگو کی، دلیل پیش کی، سڑک پہ دلیل پیش کی، پارلیمان میں دلیل پیش کی، اپنے لوگوں سے بات کی، عظیم الشان جلسے منعقد کیے۔ آج یہ سب کچھ اس ملک میں جرم بن چکا ہے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4.5 سال بعد 5واں بجٹ یہ فسطائی نظام پیش کرنے کو ہے۔ اور اس 5ویں بجٹ میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ صرف اندھیرا ہے آئندہ کے لیے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا 2022 میں کہ اب ڈنڈے کا راج ہوگا، اس ملک کو صرف ڈنڈا چاہیے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے فلاں، 2 ایس ایچ او بھیجوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کیا ٹھیک ہوا ہے اس ملک میں؟ یہ ملک آج کہیں زیادہ گہری کھائی میں ہے۔ پچھلی ہماری تاریخ پوری کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے تناظر میں بہت تاریخ دور اس ملک میں آئے ہیں، مارشل لاء کے دور آئے ہیں، ہم نے ان کو بھگتا ہے، اس قوم نے ان کو بھگتا ہے۔ لیکن آج جو فسطائیت ہے اس کی مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ اس تمام تر جبر، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے بعد کیا ملا ہے اس قوم کو؟ بے روزگاری ہے، افراط زر ہے، مہنگائی ہے۔ آج ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کا سرمایہ کار چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اس ملک کو، باہر سے سرمایہ کاری اس ملک میں نہیں ہو رہی۔ تو آج ہمیں نظر یہی آتا ہے کہ تمام تر دعووں کے باوجود کہ 75 بلین آ جائیں گے، $100 بلین آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں آیا۔ بین الاقوامی استعماری قوتوں سے تھپکیاں لینا ایک بات ہے، اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا دوسری بات ہے۔ آپ اپنے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھیں، آپ ان کا ووٹ چرائیں، آپ ان کی آزادی سلب کریں، عدالتوں پر حملہ کریں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے، آپ ان کو خوف میں مبتلا کر دیں، ان کی زندگی کو حقیر جانیں، ان پر گولیاں چلائیں، وہ کشمیر ہو یا وہ اسلام آباد ہو یا وہ کوئی اور علاقہ ہو پاکستان کا، اور اس کے بعد یہ تمنا کریں کہ اس ملک میں معیشت دوڑے گی، اس ملک میں ترقی ہوگی، فیکٹریاں لگیں گی، نوجوان جو ہیں انہماک سے اس ملک کی تعمیر میں اپنا رول ادا کریں گے، جبکہ آپ ان نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ووٹ دینے کے قابل بھی نہیں ہو، اور اگر ووٹ دیتے ہو تو تمہارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو آپ کو اب سوچنا ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں ایک قوم کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے حوالے سے کہ ہم یہ بات کرتے رہیں، حق کی بات کرتے رہیں، سچ کی بات کرتے رہیں، جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق ادا کرتے رہیں۔ تو اسی فریضے کو ادا کرنے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ جو معیشت کی صورتحال ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے تیمور جھگڑا صاحب اور ہمارے MNA رانا عاطف صاحب۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، جو اس وقت اس ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن سیاست اور معیشت اکٹھے چلتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ سیاست کو دبا دیں گے، آپ لوگوں کے حقوق کو دبا دیں گے، آپ عدالتوں کو ختم کر دیں گے لیکن معیشت دوڑے گی، تو اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرتا، فیکٹریاں نہیں لگاتا جہاں قانون نہ ہو،
جہاں انہیں یہ پتہ ہو کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو ہمیں عدالت سے انصاف نہیں ملے گا. ایسے ملک سے دور رہتی ہے دنیا. آج آپ نے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دیا ہے. تو معیشت اور سیاست، انسانی حقوق، یہ اکٹھے چلتے ہیں. ایک معاشرہ پروان چڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے جب اس کے لوگ آزاد محسوس کرتے ہیں، آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، تب معیشت دوڑتی ہے. تو آج ہم آپ کے سامنے یہی استدعا کرنے آئے ہیں ان سے جو اپنے آپ کو اولي الامر سمجھ بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو وقت کا حاکم سمجھ بیٹھے ہیں، فارم 47 والے ہوں جو ان کے پشت پناہ ہوں. ہم ان سب کو یہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو. عمران خان کو جیل میں ڈال کر تم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان ایک جیل خانہ ہے. پاکستان میں آزادی کسی اس کو نہیں ملے گی جو سچ بات کرنا چاہتا ہے. تمہیں عمران خان کو باہر لانا ہوگا. عمران خان اس وقت اس ملک کی سیاست کا محور ہے، اس ملک کو اکٹھا رکھنے والی شخصیت ہے. وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ پنجاب ہو، کشمیر ہو، سندھ ہو، پورے پاکستان کے لوگ اس وقت عمران خان کی جانب دیکھ رہے ہیں، کسی اور کی جانب نہیں دیکھ رہے. گلگت بلتستان میں الیکشن لوٹ کر، پنجاب میں الیکشن لوٹ کر، آزاد کشمیر میں گولیاں چلا کر تم حکمران نہیں بنتے، تم صرف جابر رہتے ہو. عوام کے دلوں پر جو راج کرتا ہے تمہیں اس کی بات کو سننا ہوگا، اس کو عوام کے بیچ لا کر کھڑا کرنا ہوگا، تب یہ ملک آگے بڑھے گا. جی اسد کیسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب.